صحت کبھی ایک دم نہیں گرتی بلکہ یہ آہستہ آہستہ سگنل دیتی ہے۔ آئیے چند ایسی علامات کے بارے میں جانیں جن کو جان کے شاید آپ بہت سی بیماریوں اور کمزوریوں سے بچ سکیں۔ بار بار سردی لگنا اکثر تھائرائیڈ سست ہونے کی نشانی ہے۔ چھوٹا سا زخم دیر سے بڑھے تو امیون سسٹم کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بھوک نہ لگنا ہمیشہ معدہ خراب ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ذہنی تناؤ بھی غذا سے دور کر دیتا ہے۔ اگر کام کرتے ہوئے سانس رکنے لگے تو یہ جسم کا وارننگ سسٹم ہے کہ رفتار کم کرو۔ گرم پانی میں پاؤں ڈبونے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ سردیوں میں خود کو گرم رکھنا نہیں، اندر سے مضبوط رکھنا بھی ضروری ہے، اس پر توجہ دیں۔ اگر گھٹنے بجتے ہوں تو کیلشیم کی کمی کی علامت ہے۔ اگر سینے میں ہلکی سی جلن ہو تو اسے معمولی تذابیت نہ سمجھیں، بلکہ یہ دل کی وارننگ ہے آپ کے لیے۔ گردن میں کھچاؤ ہو تو یہ سٹریس ہارمون بڑھنے کا اشارہ ہے۔ اگر آنکھیں دھندلی ہوں تو یہ شوگر یا کمزور دوران خون کا الارم ہے۔ اگر پیٹ میں بائیں طرف چبھن ہو تو یہ آنتوں میں شدت کی سوزش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کپکپانا کمزوری ہے، مگر یہ اعصابی تھکن کی علامت بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج جلد خراب ہو جائے تو شاید جسم میں بی کمپلیکس کی کمی ہے۔ اگر آواز بیٹھنے لگے تو یہ گلے کی خشکی کے علاوہ جسم میں پانی کی کمی کا سائن بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا خون کی رفتار کم ہونے کی علامت ہے۔ گرم مشروبات فائدہ دیتے ہیں، ہونٹ پھٹنا سردی نہیں بتاتا، بعض اوقات زنک کی کمی چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہے۔ اگر سوتے وقت ٹانگیں پھڑکیں تو یہ اعصاب کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی جسم درد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ صرف آرام کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا ایک خاموش اشارہ ہے۔ سردیوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ برف جیسے ٹھنڈے رہتے ہیں۔ یہ صرف موسم کا اثر نہیں ہوتا بلکہ جسم خون صحیح گردش نہیں کر پا رہا ہوتا، اس سے کمزور، تھکن اور چڑچڑا پن بھی محسوس ہوتا ہے۔ تہہ والا موزہ پہننے سے حرارت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ پانی کم پینا بھی اس مسئلے کو بڑھاتا ہے، اس لیے مقدار پانی کی بڑھا دیں۔ ہلکی واک جسم کو اندر سے گرم رکھتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ جسم کا الارم ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتیں بڑھتی عمر میں بھی مضبوط کیوں رہتی ہیں، جبکہ ہماری عورتیں جوانی میں ہی تھکن اور ہڈیوں کے درد کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم میں کیلشیم اور آئرن کی بڑھتی اور خاموش کمی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ماہواری سے پہلے جسم کو میٹھا نہیں بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر خواتین غلطی سے چاکلیٹ اور میٹھا کھا کر سمجھتی ہیں کہ توانائی مل جائے گی۔ یہی غلطی چہرے کو پیلا، ہونٹوں کو سفید اور جسم کو سست بنا دیتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی اس کمزوری کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس کا حل ہے کہ روزانہ دودھ، دہی، سبزیاں اور ہلکی ورزش۔ خشک انجیر اور خشک خوبانی جسم میں کیلشیم اور آئرن کی کمی تیزی سے پوری کرتی ہے۔ ان کو رات بھر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے جسم کو طاقت اور چہرے کو تازگی ملتی ہے۔ عورتوں کی اصل طاقت اس کی غذاؤں اور طرز زندگی میں چھپی ہوتی ہے۔ بس اسے سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم کے لیے 8 ضروری ہدایت۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے خشخاش والا دودھ پینے طاقت آئے گی۔ سردیوں میں
چنے اور لوبیا کا سالن کھانا انتہائی مفید ہے۔ سردیوں میں تھوڑا سا گڑ کھانے سے آپ کو سردی نہیں لگتی۔ سردیوں میں آلو بخارے کا استعمال طاقت کا بڑا ذریعہ ہے۔ سردیوں میں مچھلی کے گوشت کے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن زیادہ نہ کھائیں۔ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو محنت، عمل اور جدوجہد کو اپنا عادت بنا لو۔ اللہ پر گمان نہیں بلکہ کامل یقین رکھو، تمہیں اچھا نہیں بلکہ بہترین ملے گا۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ وہی دل کامیاب ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کبھی مشکل نہیں کرتا۔ اسلام واحد دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جوانی میں توبہ کا لطف ہی کچھ اور ہے، بڑھاپے میں توبہ کرنے کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی رضا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے بڑا پردہ نفس ہے۔ درد کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے رو لینے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ سچا انسان ہمیشہ جھوٹوں سے زیادہ وضاحت دیتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی اجر ملتا ہے، اور غصے میں خاموش رہنے پر بھی کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی اور نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو ضرور بدل دیتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو جو شام کو گھر کو لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کا دانہ نہیں ہوتا۔ اس انسان پر اعتماد کرو جو 3 باتیں سمجھ لے۔ اول، تمہاری خاموشی کی وجہ تمہاری خوشی کے پیچھے چھپا غم۔ سوم، تمہارے غصے میں چھپا ہوا تمہارا پیار۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اس سے لباس میں نہیں بلکہ انسانوں میں تلاش کرو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے، سمجھ لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کی طرح مانگو۔ بچہ روتا ہے، آخر کار اپنی مراد پا ہی لیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اور اگر تم سے ناراض ہو اور اسے یقین ہو کہ تم اسے منا لو گے تو اس یقین کو ٹوٹنے نہ دو۔ تلسی کے پتے اور شہد، روزانہ صبح 3 تلسی کے پتے 1 چمچ شہد کے ساتھ کھانے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور نزلہ زکام کم ہوتا ہے۔ لونگ اور الائچی، 1 لونگ اور 1 الائچی منہ میں رکھ کر چوسنے سے آپ کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، کھانسی اور گلے کی خراش میں آرام ملتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور نمک، پانی گرم سرسوں کے تیل میں چٹکی بھر نمک ملا کر ناک پر لگانے سے پیٹ درد اور گیس میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیلا اور دودھ، سونے سے پہلے 1 کیلا دودھ کے ساتھ کھانے سے کمزوری دور اور نیند بہترین آتی ہے۔ جوائن کا پانی، آدھا چمچ جوائن ابال کر پانی پینے سے بدہضمی اور معدے کی جلن کم ہوتی ہے۔ کان میں درد ہو تو نیم گرم پیاز کے رس کے 21 قطرے درد میں وقتی آرام دیتے ہیں۔ دہی میں ہلکا سا نمک ملا کر کھانے سے لو لگنے اور معدے کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر نہانے سے جلد کی خارش اور دانوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیمبو اور شہد کا پانی، صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمبو اور شہد متوازن رکھیں اور جسم کو تازگی دیتا ہے۔ دار چینی اور شہد، آدھا چمچ دار چینی پاؤڈر شہد کے ساتھ جوڑوں کے درد اور سردی میں انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ جب دل میں بے سکونی محسوس ہو
تو اپنے اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ انسان کو بے چین کرتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر اس تکلیف کو لوگوں سے چھپا لینا اللہ والوں کی صفات میں سے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ہمیشہ روکے گا۔ سب سے زیادہ غنی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا نصیحت نہیں بلکہ ملامت ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز میں طویل قیامت موت کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے، اور اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو سکون اور برکت بھی تمہیں چھوڑ جائے گی۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ باپ کی دولت نہیں اس کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ جس نے دولت کو عزت دی اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ کیا تم دنیا کی مشکلات میں گر جاؤ گے؟ تو یاد رکھو یہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔